آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات جو شاعری کے حوالے سے میرے اکثر انٹرویوز جو ہوتے ہیں ان میں پوچھی جاتی ہے، اور عام لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو لوگ جو شعر کہتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ فی زمانہ یہ سائنس کا دور ہے، اس میں نیٹ ہے، موبائلز ہے، اس میں سائنس بہت ترقی کر رہی ہے، تو شاعری کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ شاعری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی تہذیب کرتی ہے، جتنی بھی نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں ہر انسان کے مائنڈ میں، شاعری جو ہے وہ اس کو پوزیٹیوٹی میں بدلتی ہے۔ اور فی زمانہ جیسے آپ دیکھیں کہ بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے، انتہا پسندی ہے، لوگ کسی قسم کی برداشت لوگوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ شاعری کو پڑھیں، شاعری کو سنیں، شاعری کی کتابیں پڑھیں، تو یہ جو انتہا پسندی ہے یہ آپ کے مائنڈ سے نکل جائے گی، اور اب بالکل جو ہے وہ جیسے شاعر شعر کہتے ہوئے اس کا کیتھارسس ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے شعر سنتے ہوئے بھی آپ لوگوں کا بھی کیتھارسس ہوگا۔ تو شاعری کی ہم بات کر رہے تھے، تو شعر پڑھتے ہوئے جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنی شاعری میں خوشبو کی بات کرتا ہے، گلابوں کی بات کرتا ہے، ایک ایسا مثالی معاشرہ وہ چاہتا ہے جو اس کی سوچوں اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو جب آپ لوگ کتاب پڑھیں گے، اچھے شعراء کو پڑھیں گے، تو وہ جو شاعر کے ذہن میں وہ جو خوبصورت تخیل ہوتا ہے، وہ جو خوشبو ہوتی ہے، وہ جو گلاب ہوتے ہیں، وہ آپ کو پڑھتے ہوئے، شاعری پڑھتے ہوئے اپنے ارد گرد اس کی خوشبو باقاعدہ طور پر محسوس ہوگی۔ تیرے خیال جو سوچوں پہ چھانے لگتے ہیں، اندھیری رات میں ہم جگمگانے لگتے ہیں، اور یہ کار عشق ہے پل بھر کا کوئی کھیل نہیں، ہمیں خبر ہے کہ اس میں زمانے لگتے ہیں، اور میری امید کی ٹہنی تو بار بار نہ ہوئی، یہ پھول کس طرح شاخوں پہ آنے لگتے ہیں، کبھی کبھی تو یہ سہمے ہوئے اداس شجر گئے دنوں کی کہانی سنانے لگتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں ہواؤں کی زد پہ ہیں عرفان، چراغ پھر بھی گھروں میں جلانے لگتے ہیں۔